اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ایک نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو بڑی ٹیکنیکل ایک پرابلم ہے کہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا۔ دیکھیں، سب سے پہلے اس ویڈیو کا کانسیپٹ سمجھ لیں کہ ہم کرنے کیا والے ہیں اور جو ہم نے کرنا ہے اس کے لیے ہمارے پاس کون سی چیز موجود ہے اور کون سی چیز ریکوائر ہے۔ دیکھیں، یہ سمپلی ایک سرفیس ہے، ٹھیک ہے، اور اس سرفیس کے اندر ایریا کا سرفیس ہے، اور یہاں پہ جو آپ کو وائٹ کلر کی لائن نظر آ رہی ہے باؤنڈری، یہاں پہ کچھ ہماری بلڈنگز بنیں گی، ٹھیک ہے۔ اور کنسلٹنٹ کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ اس ایریے کے ہمیں کٹ اینڈ فل شو کریں، اور کٹ اینڈ فل کا جو ٹوٹل والیوم ہے وہ بھی ہمیں شو کریں، ٹھیک ہے، جو اس شکل میں ہوگا، ٹوٹل فل اینڈ کٹ۔ اور اس کے بعد جو ایریا آپ نے گریڈ کرنا ہے، جو ایریا آپ نے کلیئر کرنا ہے، اس کے ہمیں ایک ہی ڈرائنگ میں اس کے ای جی یعنی ایگزسٹنگ گراؤنڈ کا لیول، ایف جی یعنی فنش گریڈ کا لیول، اور اس کی ایسٹنگ اور نارتھنگ، اور اس کی ای جی اور ایف جی میں جو ڈفرینس آ رہا ہے وہ ہمیں پوائنٹس کی شکل میں ایک ہی ڈرائنگ کے اندر شو کر کے دیں تاکہ کنسلٹنٹ وہ کام چیک کر سکے۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس 3 ٹارگیٹس ہیں کہ جو ہم نے اچیو کرنے ہیں۔ اب اس ویڈیو کو بنانے سے پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ایسا کام کہاں پہ آپ کو مل سکتا ہے یا کس کنڈیشن میں ایسا کام آتا ہے۔ جیسے ہی کوئی بڑے لیول کا کام ہو، جہاں پہ کوئی یونیورسٹیز ہوں، کوئی کافی ساری بلڈنگز ہوں، یا کوئی ایئر ویز کا کچھ ایسا ایریا ہو جو بڑے وسیع لیول پہ انہوں نے اس کو کلیئر کرنا ہو، اس کا ایک خاص لیول دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس خاص لیول سے آپ اتنے ایریے کو یہاں سے ریموو کر دیں۔ جہاں پہ فلنگ آ رہی ہے ہمیں فلنگ بتائیں، جہاں پہ کٹنگ آ رہی ہے اور کتنی کٹنگ آ رہی ہے ہمیں بتایا جائے۔ یہ تو ایک کیس ہے۔ نمبر 2، ہمارے پاس جو کیس ہے، ہمارے پاس جو بلڈنگ تو نہیں، یہاں پہ کچھ ہاؤسنگ سوسائٹی کے پروجیکٹس ہیں، اور ان میں جو ہمارے لیفٹ رائٹ روڈز ہیں اور ان کے اندر پلاٹس آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس ویڈیو کا پارٹ 1 ہے۔ انشاءاللہ سیکنڈ ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس ویڈیو میں جو میں سمپل ایک خاص لیول لے کے اس ایریے کو گریڈ کروں گا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ لیولز اس میں ہم شو کریں گے۔ مگر انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں آپ سے یہ چیز شیئر کروں گا کہ اگر ہمارے ارد گرد روڈز آ رہے ہیں اور روڈز سلوپ کے ساتھ ہیں، اور جہاں پہ ان کی کچ پوائنٹ سلوپ ختم ہو رہی ہے، وہاں سے جو پوائنٹس جو ہمارا پلاٹ ہے تو اس کے لیفٹ رائٹ آگے پیچھے یعنی ڈفرینٹ قسم کی جو اس کی وہ لیولز آتے ہیں، تو ان کو ہم کس طریقے سے گریڈ کر کے وہاں پہ ہم کیسے اپنا کام شو کریں گے۔ تو یہ تھا اس ویڈیو کا مقصد۔ تو یہاں پہ جو میں چیز ازیوم کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کم سے کم سول 3D میں انٹرمیڈیٹ لیول تک ایکسپرٹ ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ سمجھیں گے کہ ہم جو کیا چیز کرنے والے ہیں۔ یہ بہت زبردست چیز ہے اور اس کی ریکوائر بہت زیادہ کی جاتی ہے، اور یہ پرابلم کافی دوستوں کو فیس ہو رہی تھی، تو ہمارے پاس بھی یہ آئی ہے۔ تو پھر میں نے مناسب سمجھا کہ میں آپ کو انشاءاللہ اس کا حل بتاؤں۔ اور اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے ملیشیا میں کچھ دوست احباب ہیں، انہوں نے لاسٹ ٹائم مجھ سے پوچھا تھا کہ جی ہماری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہمیں ایسٹنگ پہلے نہیں چاہیے، نارتھ پہلے چاہیے اور ایسٹ بعد میں چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں وہ بھی چیز کلیئر کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو فائنل ایٹ دا اینڈ ہمارا یہ رزلٹ ہوگا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میرے پاس یہ ایک سمپل ایک ایگزسٹنگ گراؤنڈ کا سرفیس ہے جو کافی بڑا ہے، تو میں نے اس کو صرف فرض کیا ہے، لیکن کام کا میتھڈ اور طریقہ کار سب کا سیم ہوگا۔ اس میں یہ فرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ والا سفید کلر کا، یہ ہمارا بلڈنگ پیڈ ہے۔ بلڈنگ پیڈ سے مراد کہ یہاں پہ ہماری کچھ بلڈنگز ہوں گے، کچھ بلاک ہوں گے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی یونیورسٹی ٹائپ کا یا کچھ ہاسپٹل ٹائپ کا کچھ ایریا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی مجھے خاص اسپیسیفک ایلیویشن دی گئی ہے کہ آپ نے اس ایلیویشن کے اکارڈنگ اس کو یہاں سے اس کی جو کٹ اینڈ فل ہے وہ کیلکولیٹ کرنی ہے۔ تو میں یہاں پہ فرض کر رہا ہوں کہ میری جو ایلیویشن مجھے ملی ہے وہ 1 to 5 ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ پوری لائن آپ کو نظر آ رہی ہے، اور یہاں پہ اس کی جو ایلیویشن ہے وہ 200 ہے، تو میں یہاں سے اس کو کر دیتا ہوں 1 to 5، ٹھیک ہے، ایزیوم کر رہا ہوں میں، آپ نے اپنے اکارڈنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک سمپل کیس ہے، یہ کام اس ایک چیز ہے جو ہم کر رہے ہیں، یہ اس کو آپ سمجھیں کہ جب آپ کچھ ایریا آپ کو ملے گا، اس ایریے میں ایک خاص لیول سے آپ نے اس ایریے کو کلیئر کرنا ہے،
ٹھیک ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کی کچھ ڈفرینٹ چیزوں پہ آپ سے بات کروں گا، لیکن اس ویڈیو میں یہی چیز میں ایزیوم کر رہا ہوں. اب ہمارے پاس اس پولی لائن کی ایک خاص ایلیویشن ہو چکی ہے، تو میں اس پولی لائن کو فیچر لائن میں کنورٹ کروں گا. یہ فیچر لائن بہت اچھی چیز ہے، انشاءاللہ اس سے میں کچھ ویڈیوز آنے والے وقت میں بناؤں گا. تو میں سلیکٹ آبجیکٹ اور اس کو میں یہ سلیکٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور انٹر، اور یہاں سے میں اس کا جو نام ہے وہ میں کر دیتا ہوں بلڈنگ ایریا، BUILDING، بلڈنگ CLEARING، بلڈنگ کلیئرنگ. ٹھیک ہے، میں فرض کر رہا ہوں، اوکے کرتا ہوں میں یہاں پہ ریز ایگزسٹنگ اینٹیز، اوکے. ٹھیک ہے، اب اگر آپ چیک کریں تو یہ جو ہماری پولی لائن تھی 3D لائن میں کنورٹ ہو چکی ہے، اور اس کی جو ایلیویشن ہے جو ہم نے ایزیوم کی ہے 1 to 5 وہ سب پہ اپلائی ہو چکی ہے. اب نیکسٹ اسٹیپ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے پاس 2 سرفیس ہو چکی ہیں، سوری ایک سرفیس ہے ابھی نا. تو میں اس سرفیس کو یہاں سے تھوڑا سا ہائی لائٹ کرتا ہوں اور اس کو میں بارڈر اونلی کرتا ہوں، اوکے. ٹھیک ہے، اب یہ جو فیچر لائن ہے تو یہاں پہ میں اس فیچر لائن کو ایز اے سرفیس میں ایڈ کرواؤں گا. ٹھیک ہے، اور یہی سرفیس میرا فنش گریڈ کا سرفیس ہوگا. تو سب سے پہلے میں کیا کروں گا کہ یہاں پہ سرفیس پہ جا کے ایک نیا سرفیس کریٹ کرتا ہوں، کریٹ سرفیس FG کے نام سے. ٹھیک ہے، FG، اور اب ان بریک لائنز کو میں اس میں ایڈ کرواؤں گا. ٹھیک ہے، ان کو سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں ایڈ سرفیس ایز اے بریک لائن. ٹھیک ہے، اب مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کس سرفیس میں ان بریک لائنز کو ایڈ کروانا چاہتے ہیں. تو مجھے پتہ ہے کہ یہ جو ایریا یہ میرا فنش گریڈ کا ہے، تو میں یہاں سے FG کر رہا ہوں. اگر آپ نے پہلے سرفیس کریٹ نہیں کیا ہوگا FG کے نام سے تو یہاں پہ آپ کو وہ شو نہیں ہوگا. تو میں اسے اوکے کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اور میں اس کو جنرلی جیسے کرتا ہوں. اب یہ دیکھیں کہ جو ہمارا ایریا تھا وہ تو یہ تھا، یہ اس کے آؤٹر سائڈ پہ یہ سرفیس کریٹ ہو چکی ہے. تو اس کو دیکھنے کے لیے اس پہ رائٹ کلک کریں، سرفیس پراپرٹی میں جائیں اور یہاں سے اس کو کنٹور اور ٹرائی اینگل میں کنورٹ کر دیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو ایکسٹرنل آپ کا جو سرفیس کریٹ ہو گیا اس کو آپ نے کیسے ریموو کرنا ہے. اس کو سلیکٹ کریں اور ڈیلیٹ لائن میں جائیں، یہاں سے اس کو ریموو کریں، رائٹ کلک کریں. یہ ایریا ہمارا نہیں ہے، ہمارا بلڈنگ پیڈ یہاں تک ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ہمارا بلڈنگ کا ایریا تھا. ٹھیک ہے، اب میں نے اس کو یہاں پہ اوکے کرتا ہوں. اب میرے پاس 2 سرفیس ہو چکی ہیں، ایک میرے پاس ایگزسٹنگ سرفیس ہے اور دوسری سرفیس جو مجھے اسپیسیفک لیول دیا گیا تھا اس کے اکارڈنگ میں نے فیچر لائن کریٹ کی ہے، اور اس فیچر لائن کو میں نے ایز اے سرفیس کریٹ کر لیا ہے. اب تھرڈ میں کیا کروں گا کہ مجھ سے ریکوائر کیا تھا، تھوڑا سا اس کانسیپٹ کو سمجھیں کہ ہمیں ایک ڈرائنگ کے اندر 3 چیزیں ریکوائر کی جا رہی ہیں. نمبر 1 ایگزسٹنگ ایلیویشن، نمبر 2 فنش ایلیویشن، اور نمبر 3 ایگزسٹنگ اور فنش کا ڈفرینس. تو لہٰذا یہ تینوں چیزیں ہمیں ایک ڈرائنگ میں اویلیبل ہوں گی تو پھر ہی ہمارا کام مکمل ہوگا. یہاں تک ہمارے پاس 2 چیزیں آ چکی ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہمارے پاس ایگزسٹنگ سرفیس تھا، ٹھیک ہے، دوسرا ہم نے ایک اسپیسیفک لیول سے اپنا فنش کریٹ کو سرفیس کریٹ کر لیا. اب میں یہاں پہ ایک تیسرا سرفیس کریٹ کروں گا جو کہ والیوم کے نام سے ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ کنسلٹنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہمیں والیوم بھی آپ شو کریں، جو کہ تو یہاں سے یہ اس کا نام ہے. اور یہاں پہ جو سرفیس کی ٹائپ ہے پہلے بائی ڈیفالٹ ٹن سرفیس ہے، تو میں یہاں سے اس کو ٹن والیوم سرفیس میں کنورٹ کر لوں گا. تو بیس کمپیئر میں اس کو EG دوں گا. ٹھیک ہے، ایگزسٹنگ گراؤنڈ بائی ڈیفالٹ اس نے سلیکٹ کیا ہوا ہے، اور کمپیئر کروں گا اس کو میں FG کے ساتھ جو کہ فنش گریڈ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اس کو کیلکولیٹ کر دے گا. ٹھیک ہے، اس کا اس نے اب یہ جو سرفیس کریٹ ہوئی ہے اگر آپ غور کریں یہ ہمارے پاس 3 سرفیس ہیں. میں اس کو یہ چیک کراتا ہوں، یہ دیکھیں اوپر ٹن سرفیس EG، اور یہ جو آپ کی سرفیس ہے یہاں پہ 2 سرفیس ایٹ اے ٹائم ریئیکٹ کر رہی ہیں. اس کو میں سلیکٹ کروں گا اور یہ دیکھیں یہ ٹن سرفیس اور یہ نیچے ہے ٹن سرفیس FG. اگر آپ اوپر دیکھیں، ٹھیک ہے، تو یہ نیچے اس کے ہے فیچر لائن. ٹھیک ہے، اب یہ اوپر والیوم کی ہے، یہ نیچے ٹن سرفیس FG ہے، اور یہ ہماری فیچر لائن کی ہے. ٹھیک ہے، اب سب سے پہلے تو مجھے اس کا ٹوٹل والیوم چاہیے، تو اس کے لیے میں سمپلی جاؤں گا اینالائز کے اندر. ٹھیک ہے، اور یہاں سے والیوم ڈیش بورڈ کو کروں گا، اور یہاں پہ میرے پاس کوئی چیز ابھی ہائی لائٹ نہیں ہے، تو میں یہاں سے جو آپ کو سرفیس کا ایک چھوٹا سا بٹن نظر آ رہا ہے ایڈ والیوم سرفیس، میں اس کو سلیکٹ کروں گا. تو یہاں پہ وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کس سرفیس کو آپ نے یہ سلیکٹ کرنا ہے. تو میرے پاس چونکہ ایک ہی والیوم ہے تو میں اس کو اوکے کرتا ہوں. تو یہاں پہ یہ میرے پاس یہ شو ہو چکا ہے. اب یہاں پہ اس نے مجھے 2D ایریا یہ کٹ اور یہ فل بتا دیا اس میں. ٹھیک ہے، تو میں اس کو ایز اے ٹیکسٹ یہاں پہ پیسٹ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، اور میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں، اور اس کو میں یہاں سے کلوز کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے،
اب اس کو میں تھوڑا اسکیل کے ساتھ بڑا کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ مجھے آپ کو دکھانے میں آسانی ہو۔ یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی مگر امید ہے انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو بہت زیادہ ہوگا، یہ بہت جگہ پہ اس کو یوز کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس فل بھی آ چکی ہے، ٹھیک ہے، اور کٹنگ بھی آ چکی ہے، تو آلموسٹ سے زیادہ ہمارے پاس یہ کٹنگ ہے، فلنگ اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال جو اس کا ٹوٹل والیوم ہے یہ شو ہو چکا ہے۔ اب میرے پاس جو نیکسٹ سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے یہاں پہ اس پہ ایلیویشنز شو کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب مجھے اس بڑے سرفیس کی ضرورت نہیں ہے، تو میں اس کو یہاں سے سرفیس پراپرٹی میں جا کے اس کو یہاں سے ہائڈ کرتا ہوں، نو ڈسپلے، اوکے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے میں اس کو بھی ٹرم سرفیس، رائٹ کلک، سرفیس پراپرٹی میں جاتا ہوں، اور یہ میرے پاس والیوم کا ہے تو میں اس کو بھی یہاں سے بارڈر اونلی، اپلائی، اوکے، اور یہ میرے پاس فیچر لائن کا سرفیس تھا تو میں اس کو بھی یہاں پہ بارڈر اونلی کرتا ہوں، اپلائی، اوکے، ٹھیک ہے۔ سوری، اس کو میں سرفیس پراپرٹی، کنٹرول ٹرائنگل، بارڈر اونلی، اپلائی، اوکے، ٹھیک ہے۔ یہ میرے پاس 3 سرفیس تھیں، ای جی، ایف جی، ای جی پراپرٹی، اس کا میں بارڈر اونلی، اوکے۔ اب ہمارے پاس جو لاسٹ ریکوائرمنٹ وہ یہ ہے کہ ڈیمانڈ ان کی یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں لیولز شو کیے جائیں۔ اب لیولز شو کرنے سے پہلے مجھے اس سیکوینس کا پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے کس طریقے سے ڈیمانڈ کی ہے، ہر 25 میٹر پہ، ہر 50 میٹر پہ، کتنے میٹر پہ انہوں نے ریکوائر کیا ہے۔ تو میں یہاں سے کچھ اتنے ایریے کو کرتا ہوں، باقی کا آپ نے خود کر لینا ہے۔ میں یہاں سے سمپلی ایک لائن لگاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ لائن لگانے کے بعد یہاں سے میں اس کو، یہ لائن ہے تو میں اس لائن کی جو لینتھ ہے وہ میں آپ کو چیک کرواتا ہوں کتنی ہے۔ وہ ہمیں بتا رہا ہے یہاں پہ 1436 میٹر، ٹھیک ہے۔ تو میں اس کو ڈیوائڈ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، ڈی آئی وی، ڈیوائڈ، سلیکٹ آبجیکٹ، یہ میری لائن ہے، ٹھیک ہے۔ میں اس کو ہر 50 میٹر پہ اس کو ڈیوائڈ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس نے ڈیوائڈ کر دیا لیکن پوائنٹ شو نہیں ہوئے۔ آپ ڈی ڈی پی ٹائپ انٹر کریں گے اور یہ آپ کے پاس ونڈو ہے۔ میں اس کو یہاں سے سیٹ سائز کرتا ہوں، اوکے، یہ میرے پاس پوائنٹ شو ہو چکے ہیں۔ اب میں اس لائن کو یہاں سے سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کو آف سیٹ دیتا ہوں ہر 50 میٹر پہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کو میں نے کلک نہیں کرنا، جسٹ یہاں پہ رائٹ کلک کروں گا اور اس کو ملٹیپل کر کے اس کو میں کلک کرتا جاؤں گا، تو یہ میرے پاس آف سیٹ اس کے پرپینڈیکولر اس کا ڈرا کرتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنے اکارڈنگ جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہوگی آپ نے اس طریقے سے لیولز کو، پوائنٹ کو لگا دینا ہے۔ میں ان کو سی او پی سمپل کاپی کروں گا یہاں سے، ٹھیک ہے۔ کاپی کرنے کے بعد اس کو یہاں سے پکڑیں اور اس کے اوپر آپ پیسٹ کرتے جائیں، ٹھیک ہے۔ میں جسٹ یہ 2-3 کروں گا، باقی یہ آپ نے خود کر لینے ہیں۔ میں یہاں پہ یہ فرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، بھائی ان لائنس کی مجھے ضرورت نہیں ہے، سلیکٹ سملر، ٹھیک ہے، اور یہ ڈیلیٹ۔ اب میرے پاس پوائنٹس ایک سیکوینس کے ساتھ موجود ہو چکے ہیں۔ آپ نے اپنے سیکوینس کو فالو کرنا ہے جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہوگی، لیکن میتھڈ اور طریقہ کار آپ نے یہی یوز کرنا ہے۔ اب ہمارے پاس نیکسٹ ٹارگیٹ یہ ہے کہ ہم نے ان پوائنٹس کے اوپر 3 چیزوں کو شو کرنا ہے۔ نمبر 1 ان کی ایگزسٹنگ ایلیویشن، نمبر 2 فنش ایلیویشن، اور نمبر 3 ڈفرینس، اور نمبر 4 پہ تھا ہمارے پاس اسی پوائنٹ کے ایکس اور وائی کوآرڈینیٹ، ٹھیک ہے۔ 4 چیزیں ہم نے اس پہ شو کرنی ہیں۔ تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے کہ آپ یہاں سے جائیں اینوٹیٹ کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ نے جانا ہے ایڈ سرفیس، اور یہاں پہ ایڈ سرفیس لیبل کی ایک چھوٹی سی ونڈو آپ کے پاس کھلے گی۔ آپ بھی سارا کام ہمارا اس کے اندر ہے۔ یہاں سے سرفیس کریں اور یہاں سے آپ نے کرنا ہے اسپاٹ ایلیویشن۔ اب اسپاٹ ایلیویشن کے اندر بائی ڈیفالٹ 2 ہی سٹائل موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کو کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ میں یہاں پہ ایک نیا سٹائل کریٹ کروں گا، کاپی کرنٹ سلیکشن، ٹھیک ہے۔ اس کو میں یہاں پہ نام دیتا ہوں ٹیسٹ کا نام، TEST ٹیسٹ، ٹھیک ہے۔ اور باقی کا کام ہم کریں گے لے آؤٹ کے اندر۔ اب یہاں پہ صرف ایک ہی اس نے ٹیکسٹ شو کی ہوئی ہے سرفیس کی۔ اب یہاں پہ میں نے اس سرفیس کی جو ریلیٹڈ ٹیکسٹ ہے اس کو میں نے ریفرنس دینا ہے 3 مختلف چیزوں کے ساتھ۔ سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے کہ سرفیس ایلیویشن کو ایز اٹ از آپ رہنے دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ایلیویشن کو آپ نے کوئی اسپیسیفک نام دینا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو یہاں سے ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں اس کو ایسا ہی رہنے دوں گا۔ اس سرفیس کی کو میں نام دیتا ہوں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اس کا جو EL لکھا ہوا ہے میں اس کو کر دیتا ہوں EG، ٹھیک ہے۔
ایگزسٹنگ گراؤنڈ، اور اس کا میں کلر چینج کر دیتا ہوں، فونٹ وغیرہ جو اس کے ہیں یہاں پہ TI ٹائم نیو رومن، ٹھیک ہے، اس کا میں کلر کر دیتا ہوں ایگزسٹنگ کا جناب، کوئی بھی کلر آپ کر دیں یہاں سے، جو بھی کلر آپ کو انڈیکس میں جا کے میں اس کو یہاں سے یہ کر دیتا ہوں 114، اوکے، ٹھیک ہے، اور اس کو میں بولڈ کر دیتا ہوں، اور یہ ہمارے پاس اس کا ایگزسٹنگ جو ہمارا ایگزسٹنگ سرفیس ہے اس کا یہ اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ اب میں اس کو یہاں پہ تھوڑا زوم کرتا ہوں، یہ ہمارے پاس ایک خاص ایک آئیڈیا کے لیے۔ اب دوبارہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو یہ نیچے ایک چھوٹی سی اے لکھا ہوا یہ نظر آ رہا ہے، آپ نے اس کے اندر جانا ہے اور یہاں سے آپ نے کرنا ہے ریفرنس ٹیکسٹ، ٹھیک ہے، کسی چیز کا ریفرنس، ٹھیک ہے نا، تو میں اس کو اوکے کرتا ہوں۔ اب ریفرنس ٹیکسٹ میں وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کس چیز کا آپ کو ریفرنس چاہیے، آپ الائنمنٹ کا بھی کر سکتے ہیں، کوگو پوائنٹ، پارسر، پروفائل، سرفیس، سرفے فگر، ٹھیک ہے، یہ مختلف چیزیں ہیں، لیکن میں یہاں پہ جس کی بات کر رہا ہوں وہ سرفیس ہے۔ انشاءاللہ سب کے متعلق میں ویڈیو بناؤں گا، لیکن جیسے جیسے کوئی کرائٹیریا وہ کام میرے پاس آئے گا تو اس کے اکارڈنگ میں انشاءاللہ کر دوں گا۔ ابھی فی الحال ہم نے سرفیس پہ کام کرنا ہے تو میں سرفیس کو یہاں سے سلیکٹ کرتا ہوں اور اوکے کر دیتا ہوں۔ اب میرے پاس سیم اس سرفیس سے ریلیٹڈ ایک ٹیکسٹ ایڈ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ مجھے یہاں پہ آپ نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ سفید کلر کے سوالیہ نشان آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ اس نے ایڈ کر دیا ہے، اور یہاں پہ اس نے اس کا نام دیا ہوا ہے ریفرنس ٹیکسٹ، تو میں یہاں پہ اس کا نام دیتا ہوں FG، ٹھیک ہے۔ اب FG کا نام دینے کے بعد یہاں پہ اینکر کمپوننٹ فیچر اور نیچے اینکر پوائنٹ، یہاں پہ اگر آپ جائیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ فیچر بتا رہا ہے اینکر کمپوننٹ، تو یہاں پہ آپ کو نیچے آپ نے یہاں پہ کرنا ہے سرفیس ایلیویشن، ٹھیک ہے، سرفیس ایلیویشن۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ ابھی اس کی پوزیشن آپ کو کچھ سیٹ نظر نہیں آ رہی، تو اس کی پوزیشن میں نے یہاں سے سمپلی یہ کرنا ہے کہ ٹاپ سینٹر کرتا ہوں میں یہاں سے، اور یہاں سے بھی اس کو میں ٹاپ سینٹر کرتا ہوں۔ اب میں نے اس کو تھوڑا سا اس کی ایکس اور وائی ویلیو کو چھیڑ کے اس کو اپ اینڈ ڈاؤن کروں گا، یہاں پہ یہ ایسے 0,0 پہ فکس ہے، تو یہ اس کا وائی ہے اور یہ اس کا ایکس ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ نیچے کی طرف آئے، ٹھیک ہے، تو وائی کو میں کر دیتا ہوں -2 کرتا ہوں، تو میں چیک کرتا ہوں کہ یہ نیچے آتا ہے، تو دیکھیں یہ نیچے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، میں اس کو -3 کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ سب کچھ میں پہلے بائی ڈیفالٹ کر سکتا تھا، لیکن میں نے اس لیے نہیں کیا کہ تاکہ آپ لوگوں کو اس چیز کا کلیئر ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہ فکس ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو میں کیا کروں گا کہ یہاں پہ جاؤں گا اور یہاں پہ جا کے اس کی میں جو ٹیکسٹ ویلیو وہ چینج کروں گا، یہاں پہ یہ اس کا نام ہے FG، ٹھیک ہے، اور یہ اس کو یہاں پہ جو ہم نے شو کرنا ہے سرفیس ایلیویشن ہے، اس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں۔ اب سارے کو سلیکٹ کرنے کے بعد میں جاؤں گا فارمیٹ میں، اور یہاں سے جو اس کا ہے TIM ٹائم نیو رومن، اور اس کو میں کر دیتا ہوں FG کو ریڈ کلر کے اندر اور بولڈ کر دیتا ہوں اور اوکے، ٹھیک ہے، اور یہاں سے میں اس کا کلر جو ہے نا وہ ریڈ کر دیتا ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے۔ اب یہاں پہ اس کی یہ چیز ایڈ ہو چکی ہے، اب یہیں پہ رہتے ہوئے میں اس کو دوبارہ ایڈ کروں گا ایک والیوم کے نام سے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں سے میں جاتا ہوں اس کو سمپلی ریفرنس ٹیکسٹ ایک نئی ایڈ کروں گا سرفیس، اوکے، اور یہاں سے اس کو میں نام دیتا ہوں VOL والیوم، اور یہاں سے میں اس کو جو فیچر ہے اس کا وہ سرفیس ایلیویشن، اور اس کو بھی میں ٹاپ، یہ بہت سارے ہیں تو ان کا پتہ نہیں چلتا، تو میں تو اس کو سمپلی ٹاپ سینٹر اور اس کی ایکس اور ویلیو، اب کی جو وائی ویلیو ہے اسی سے میں اس کو کنٹرول کروں گا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ EG اور FG میرا ہو چکا ہے، میں یہ جو ڈفرینس ہے اس کا میں نام رکھوں گا ڈفرینس، ٹھیک ہے، DIF ڈفرینس، اور اس کو میں یہاں سے دوں گا سرفیس ایلیویشن، اور یہ جو آپ کو ڈاؤن ایرو نظر آ رہا ہے اس کو میں کلک کر دوں گا، اور یہاں سے میں اس کا جو فارمیٹ ہے وہ جا کے یہاں سے میں TIM ٹائم نیو رومن، اور اس کا میں کلر کر دیتا ہوں ڈفرینس کا، میں کوئی بھی کلر آپ اپنے بلو کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، بولڈ، اوکے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے پتہ چلے، اس کو بھی بلو کروں یہاں سے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو بلو کلر کا یہ بالکل EG کے اوپر آ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ڈفرینس جو ہے نا سب سے اوپر جائے، تو یہ اس وقت 0,0 پہ فکس ہے، تو میں اس کی جو ایکس کی ویلیو ہے وہ اوپر کو جائے گی، ایکس کی ویلیو رائٹس کو پلس ہوگی اور لیفٹ کو مائنس ہوگی، اور وائی کی ویلیو مجھے جو اوپر چاہیے تو میں وائی کی ویلیو کو پلس میں دوں گا، تو میں اس کو 5 کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہ اوپر جاتا ہے، تو یہ اوپر چلا گیا، بہت اچھا ہے۔ تو نیکسٹ ہمارے پاس اسٹیپ یہ تھا کہ ہم نے اس کی ایسٹنگ اور نارتھنگ شو کرنی تھی، لیکن میں اس کو یہاں پہ تھوڑا سا ویڈیو کو، یہ جو ہم نے جتنا کام کیا ہے نا اس کے متعلق پہلے ہم اس کا رزلٹ دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ اس کی ایکس اور وائی ویلیو کو بھی ہم ایڈ کرتے ہیں۔ تو میں یہاں سے سمپلی اس کو اوکے کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب میرے پاس یہ ٹیکسٹ کا آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ شو نہیں ہو رہا ہوگا،
अगर आप डायरेक्ट यहाँ से सरफेस में जाकर स्पॉट एलिवेशन में जाएंगे तो आपको ये प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि आप इसको सेलेक्ट करेंगे ईजी को तो ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो इसने सेलेक्ट किया होगा ना वही दे देगा इस तरीके से। ठीक है, तो इसको मैं करता हूँ FG, ठीक है, ओके, और इसको मैं करता हूँ वॉल्यूम, ओके। ठीक है, भी देखें कोई भी रिज़ल्ट मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। ठीक है, और मैंने क्या करना है कि मैंने यहाँ सरफेस पे जाके ऐड सरफेस लेबल, ठीक है, यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। हमारे पास ऊपर फीचर में सरफेस होगा और लेबल स्टाइल में जो हमने लेबल क्रिएट किया है ना यहाँ पे स्पॉट एलिवेशन, ठीक है, लेबल टाइप में, और ये हमारा टेस्ट का जो नया स्टाइल है इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और ऐड करूँगा यहाँ से। अब ऐड करने के बाद सिंपली ये हम नीचे कमांड बार में हमसे पूछ रहे हैं सिलेक्ट इस सरफेस, कोई सरफेस सेलेक्ट करें, तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करूँगा और मेरे पास जो भी हमारा सरफेस है जितने भी हैं वो शो हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं ईजी करूँगा, ईजी, ओके। अब मुझसे ये पॉइंट की पोजीशन पूछ रहा है, तो यहाँ में से मैं इस पॉइंट की पोजीशन देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे रहने के बाद मैंने कुछ नहीं करना, सिंपली राइट क्लिक फिर करना है और फिर मैं इसको FG दे के ओके करता हूँ। ठीक है, और फिर राइट क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ से मैं इसको वॉल्यूम सेलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ। अभी हमारे पास तीनों शो हो चुके हैं, ये देखें डिफरेंस भी आ रहा है और FG भी आ रहा है। अब यहाँ पे मेरी कमांड एक्टिव है, मैं सिंपली इनको सेलेक्ट करता जाऊँगा। ठीक है, और ये इनकी एलिवेशन मुझे मिलती जाएगी। ठीक है, मैं रैंडम यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ। ठीक है, ये मैं उसी कमांड के अंदर हूँ अभी। ठीक है, इसको सेलेक्ट करता जा रहा हूँ और ये मुझे जब तक मैं अपने स्पेस बार से इंटर प्रेस नहीं करूँगा, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी फीलिंग आ रही है। आप देख सकते हैं हमारा ईजी लेवल यहाँ पे 170 है और FG लेवल हमारा 110 है, तो हमारे पास ये -60 सेंटी कटिंग आ रही है। तो ये मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आपने अपने अकॉर्डिंग जो है ना, अपने जो भी आपको जिस स्टाइल से आपको पॉइंट्स चाहिए होंगे आपने वो पहले लगा लेने हैं। तो ये सिंपल पॉइंट्स लगे हुए हैं। ठीक है, अब लगाने के बाद देखें इनको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और ये देखें। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये था कि मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ कि हमारे पास अभी इनकी X और Y वैल्यू भी हमें चाहिए। ठीक है, और X और Y वैल्यू यानी इसके ईस्टिंग और नॉर्थिंग भी चाहिए। ठीक है, तो सिंपली आपने क्या करना है, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, बहरहाल ये बहुत मेन चीज़ थी, काफ़ी लोगों ने इसके मतलब मुझे फ़ोन भी किया था। तो अभी हमने इसकी X और Y वैल्यू भी शो करनी है यहाँ पे, ताकि जब कंसल्टेंट साइट पे जाए तो वो पॉइंट अगर स्टेक आउट करता है सर्वेयर और उसने साइट पे चेक करना है कि क्या यही पॉइंट है, तो उसके X और Y वैल्यू होगी तो वो इसको स्टेक आउट कर सकेगा। तो हम दोबारा जाते हैं टूल स्पेस के अंदर, टूल स्पेस के अंदर नहीं, हम ऐड लेवल के अंदर जाएंगे और सरफेस और ऐड सरफेस लेवल में जाएंगे। यहाँ से हम फीचर टाइप में सरफेस, स्लोप में लेबल्स टाइप में स्लोप, और यहाँ पे हमने लेबल में हमने करना है स्पॉट एलिवेशन, और यहाँ पे हमने अपना जो बाय डिफ़ॉल्ट जो टेस्ट नाम का एक लेबल क्रिएट किया है उसके अंदर मैं दोबारा जाता हूँ। दोबारा जाने के बाद पहले मैंने यहाँ पे ऐड की था रेफरेंस टेक्स्ट। अब मैं यहाँ से सिंपल करूँगा टेक्स्ट, ठीक है, और उसका मैं नाम दूँगा EAST ईस्ट, लेकिन यहाँ मैं ईस्ट नहीं, पहले ऊपर नॉर्थ रख रहा हूँ, क्योंकि हमारे एक दोस्त थे मलेशिया में, तो उन्होंने मुझे कॉल की थी, जी हमें जो रिक्वायर ये है कि हमें नॉर्थ ऊपर चाहिए और ईस्ट नीचे चाहिए। तो मैं यहाँ से इसको नॉर्थ करता हूँ, ORT नॉर्थ, ठीक है, और नीचे मैं इसको करता हूँ टॉप सेंटर, ठीक है। तो मैं इसको टॉप सेंटर करने के बाद मैं इसको X और Y से ही कंट्रोल करूँगा। अब मैं चाहता हूँ कि जो लेबल है, ये जो रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है FG, इसके नीचे आए, ठीक है। तो मुझे नीचे, चूँकि मुझे नीचे चाहिए, तो मैं इसकी जो Y की वैल्यू इसको माइनस में -15 करता हूँ, तो देखता हूँ ये काफ़ी नीचे चला गया। तो -10 करता हूँ, तो फिर देखता हूँ कि किसकी क्या पोजीशन है। अभी थोड़ा सा -7.5 करता हूँ, तो अभी कुछ बेहतर होगा मेरे ख्याल से। अब मैं चाहता हूँ कि ये लेबल थोड़ा सा राइट साइड को मूव करे, तो मैं इसकी जो X की वैल्यू है उसको इंक्रीज़ करता हूँ, ठीक है। मैं करता हूँ 5, देखता हूँ इसकी क्या पोजीशन बनती है, कुछ बेहतर हुआ है। 7 करता हूँ, ठीक है, अभी भी कुछ थोड़ा सा फ़र्क है, तो मैं इसको 8 करके देखता हूँ कि ये E के बिल्कुल तकरीबन यहाँ पे ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा इसके कंटेंट के अंदर, ठीक है, इसको मैं यहाँ से करूँगा EAST ईस्ट फुल स्टॉप, और यहाँ पे प्रॉपर्टी के अंदर जाके मैंने इसको देना है। अब हमारे पास यहाँ पे 2 किस्म की ईस्टिंग है, देखें, सरफेस ग्रिड ईस्टिंग, ठीक है, सरफेस लैटिट्यूड, सरफेस लॉन्गिट्यूड, ठीक है, और सरफेस नॉर्थिंग और सरफेस ईस्टिंग। हमें सरफेस की चाहिए,
ٹھیک ہے، تو میں یہاں پہ سرفیس کی سوری یہ میرے پاس یہاں پہ نارتھ ہے، NORTH نارتھ، ٹھیک ہے، فل اسٹاپ، اور میں یہاں پہ کروں گا سرفیس نارتھ، ٹھیک ہے، اس کو اشاریے کے بعد 3 پوائنٹس، اس کو میں سارے کو سلیکٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ میں اس کا جو ٹائم ٹائم نیو رومن، ٹھیک ہے، اور اس کو میں کر دیتا ہوں جناب، اس کا کلر میں کر دیتا ہوں کوئی بھی اچھا سا کلر، مجھے یہ فروزی کلر بہت اچھا لگتا ہے، اوکے، اس کو بولڈ کرتا ہوں، اور یہ اس کے بعد یہ نارتھ ہو چکی ہے۔ اب میں سیم ایک ٹیکسٹ کو اور ایڈ کروں گا یہاں پہ، اس کا میں نام رکھوں گا ایسٹ، EAST ایسٹ، ٹھیک ہے، اور اس کو بھی میں یہاں سے ٹاپ سینٹر، اور اس کو ٹاپ سینٹر، اور اس کو بھی میں کنٹرول کروں گا X اور Y سے، تو میں اس کو نیچے کرتا ہوں -15، ٹھیک ہے، تھوڑا زیادہ ہو گیا، اس کو -12 کر دیتے ہیں، -12، اور یہاں سے اس کو میں کرتا ہوں 8، ٹھیک ہے، اب یہ تقریباً کچھ بہتر ہے ٹھیک ہے، اور یہاں پہ اس کو میں کرتا ہوں جناب، اس کی یہ ہے ہماری EAST ایسٹ، ٹھیک ہے، فل اسٹاپ، اور پراپرٹی میں جو اس کا کانٹینٹ ہے وہ ہم نے لازمی ایڈ کرنا ہے، سرفیس ایسٹنگ، یہ اس کو سلیکٹ کرتا ہوں یہاں سے، اور فارمیٹ میں جا کے یہاں پہ TI ٹائم نیو رومن، اور اس کو میں کلر دے دیتا ہوں کوئی بھی کلر، اس کو میں کلر دیتا ہوں یہ میجنڈا بولڈ، ٹھیک ہے، اوکے کر دیتا ہوں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ایسٹ ہے نا، یہ جو میرے جو اشاریے کے بعد یہ جو فگر ہے، یہ بالکل اس فگر کے نیچے ہونی چاہیے، تو میں یہاں سے اس کو تھوڑا سا بڑھاتا ہوں، 10 کر کے دیکھتا ہوں کیا رزلٹ نکلنا ہے، تقریباً ٹھیک ہے، اس کو میں یہاں پہ اوکے کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کو میں اب یہ دیکھیں ہمارے پوائنٹس تو ایڈ ہو چکے ہیں، چونکہ یہ پوائنٹ کافی نزدیک تھے اس لیے یہ یہاں پہ پرابلم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ڈیٹا اس کے ساتھ مکس اپ ہو رہا ہے، مجھے یہ تھوڑا سا نارتھنگ نیچے چاہیے، تو میں دوبارہ اس کے اندر جاتا ہوں، اندر جانے کے بعد جو اس کی جو نارتھنگ ہے نا، نارتھ، اس کو میں -7 ہے، یہ یہاں پہ میں اس کو رکھتا ہوں، اس کو میں کر دیتا ہوں جناب -10 کر دیتا ہوں، تاکہ تھوڑا فرق اس کو واضح ہو جائے، ابھی ٹھیک ہے، لیکن ایسٹنگ میں وہ میچ اپ ہو رہا ہے، تو میں ایسٹنگ کو بھی تھوڑا سا نیچے کنورٹ کرتا ہوں، یہ آپ اپنے اکارڈنگ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ جیسے جہاں پہ آپ کو سیٹ لگے، ٹھیک ہے، ابھی کچھ بہتر ہے، تو اب دیکھیں میں نے دوبارہ اس کو سلیکٹ کیا ہے، ایڈ کیا ہے، ٹھیک ہے، ایڈ، اب مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ پوائنٹ سلیکٹ کریں، کون سا سرفیس آپ کو چاہیے، میں یہاں پہ رائٹ کلک کرتا ہوں، ٹھیک ہے، سب سے پہلے مجھے EG چاہیے، ایگزسٹنگ، وہ کہہ رہا ہے سلیکٹ پوائنٹ، میں یہ پوائنٹ سلیکٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اب اس نے ایسٹنگ نارتھنگ دے دیا، مگر اس نے جو اس کا ڈفرینس اور فنش نہیں دیا، اب یہاں پہ رہتے ہوئے میں نے پھر دوبارہ رائٹ کلک کرنا ہے اور اس کو فنش سلیکٹ کرنا ہے، اوکے، ابھی بھی اس نے نہیں دی، پھر دوبارہ اس کو میں ڈفرینس والیوم چیک کرواتا ہوں، ابھی یہ اس نے سلیکٹ کر دیا، ابھی میری کمانڈ چل رہی ہے، اب میں جہاں جہاں سلیکٹ کرتا جاؤں گا یہ مجھے پوائنٹس دیتا جائے گا، وہاں کے ہر چیز مجھے یہ دے گا، تو امید ہے انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہی تھی آج کی ویڈیو، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پہ جو ہم نے کام کیا ہے، یہاں پہ ہم نے صرف ایک اسپیسیفک لیول سے کیا ہے، اگر ہمارے پاس ہمارے ارد گرد مختلف قسم کے گریڈ اور سرفیس ہوتے ہیں تو ان کو ہم نے کس طریقے سے میچ اپ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوگا، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اوکے، اللہ حافظ۔